اسحاق ڈار صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں ریکارڈ پہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حکومت کے بہاف پہ. جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا بل انڈر ڈسکشن تھا آج اور ابھی پاس ہوا ہے جو کہ دونوں ہاؤسز پاس کر چکے تھے. نمبر 1 میں صرف حقائق ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب اسینٹ کے لیے جناب صدر کے پاس گیا تو وہاں سے انہوں نے آبجیکشنز ریز کی یا ایڈوائز کیا کہ ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں، جن کی تفصیل سے جناب وزیر قانون اعظم طاہر صاحب نے تفصیل سے ایکسپلین کیا. اور میں مشکور ہوں کہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب نے مولانا صاحب کی گائیڈنس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی گائیڈنس میں اس میں مزید امپرومنٹ پرپوز کی، اور ہم نے کھلے دل سے حکومت نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا. جہاں تک اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس ہے. ہر مسلمان کی، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسمبلی، یہ سینٹ، یہ وزارت عظمیٰ اور وزارتیں کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری جان بھی قربان ہے. آل اولاد، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک آپ سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے. اگر اس میں کوئی بھی کمی بیشی تھی یا کوئی بھی اس میں ویلیو ایڈیشن تھی، میں اس کو مشکور ہوں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی گائیڈنس میں کامران مرتضیٰ صاحب نے وہ دیا، اور لاء منسٹر نے اس کو بڑے خوشی کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سینسٹیو معاملے کے اوپر ہمیں سیاست میں الجھانا، تقریر شروع کرنی ختم نبوت، اور پھر کہنا رہا کرو اپنا یہ خادم رسول کو رہا کرو. کون خادم نہیں ہے؟ ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز قربانی. کیا چیز ہے دنیا کی؟ ایک چھوٹی سی یہ تو آنکھ جھپڑنے والا ایک ہم سلسلے میں ہیں. اس کے بعد تو جو دائمی اور جو پرماننٹ پرپیچول لائف ہے وہ تو اس کے بعد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں کوئی بھی قانون، اس میں ایوولوشن پروسیس ہوتا رہتا ہے قوانین میں، آئین میں. جیسے حضرت نے فرمایا کوئی اگر چیزیں ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں، دیکھیں اس کو. اگر کسی قانون میں کوئی بہتری لانی ہے، میں اس قانون کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی قانون میں انکلوڈنگ دس ون، اگر آپ نے کسی آئینی کو ترمیم اور بہتری لانی ہے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. میں مولانا صاحب کے ساتھ تھا اس میں. انہوں نے ذرا مہینہ کم کر دیا. مولانا صاحب 9 مہینے نہیں تھے، بڑے سینسٹیو پیریڈ 10 مہینے تھے. اور 100 میٹنگیں ہوئی تھی آفیشیل، اور قریباً 90 میٹنگیں ہماری، آپ کو یاد ہوگا، انفارمل ہوئی تھی. اور جو آخر میں میٹنگز ہوئی تھی کنسنسس کے لیے، وہ خیبر پختونخوا کے نام پہ ہوئی تھی. اس میں 3 دن لگے تھے. ایک سائٹ کہہ رہی تھی خیبر ہونا چاہیے اور یا ہزارہ ہونا چاہیے، دوسری سائٹ کہہ رہی تھی یہ صرف پختونخوا ہونا چاہیے، پختونستان ہونا چاہیے. آپ کو یاد کرانا ہوں جناب اسپیکر آپ کے توجہ سے. اور پھر وہ اتنی لمبی 3 دن کی بحث مباحثہ کے بعد مشکور ہوں میں جناب میرے بھائی، اللہ ان کو صحت تندرستی لمبی زندگی دے، اسفند یار ولی نے پھر فائنلی یہ ہم سے طے کیا ایک نام اس لے لیں اور ایک نام ادھر سے لے لیں. یہ خیبر پختونخوا اس طرح اس کا فیصلہ ہوا. تو جناب میں صرف مشکور ہوا. میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں میں ذمہ داری دے دوں، جس سے چاہوں میں واپس لے لوں، جس کو چاہو عزت دے دوں، جس چاہو ذلت دے دوں. تو میرا خیال ہے ہمیں ایسی چیزوں کو، سینسٹیو چیزوں کو، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. شروع ہم ہوتے ہیں ناموس رسالت کو غلط کوٹ کر کے، ختم ہوتے ہیں ہم 804 نمبر کے رہائی کے لیے. وہ کریں آپ جو کر رہے ہیں 804 نمبر کی رہائی کے لیے، جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے، اس کو اس قانون یا کسی بھی جو اسلامی معاملہ اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.